بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو صورت تلاوت کی ہے اس کو سورۃ الکافرون کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ العباد بھی ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ احادیث میں اس صورت کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں عام طور سے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ فجر سے پہلے کی 2 سنتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کو پڑھنے کا معمول تھا۔ اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، ان میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ آپ نے متعدد صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جاؤ تو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں شرک اور کفر سے برات اور نجات عطا فرمائیں گے۔ گویا سورۃ الکافرون کا پڑھنا آپ نے بہت سے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے آدمی یہ 4 سورتیں پڑھ لے، قل ھو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کو چاروں قل بھی کہتے ہیں۔ چاروں قل پڑھ کے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی بلاؤں سے، شیاطین سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کی متعدد مقامات پر پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ جب کبھی تم سفر کرو گے تم اس پر عمل کرو تو سفر کے دوران تم دوسروں سے زیادہ خوشحال رہو گے، دوسروں سے زیادہ پرامن رہو گے، دوسروں سے زیادہ مسرت میں رہو گے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے تو سفر پیش آتے رہتے ہیں، مجھے ایسے عمل کی بلا شبہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفر کے دوران یہ 5 سورتیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سفر میں کامیاب اور خوشحال رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ میں جہاں کہیں کسی سفر میں بھی جاتا تو یہ صورتیں بکثرت تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے مجھے جو سفر پیش آتے تھے ان سفروں میں مجھے بکثرت مشکلات اٹھانی پڑتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھی، بعض اوقات فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی، کھانے پینے میں دشواری ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شروع کیا اور ان 5 سورتوں کی تلاوت شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہر سفر میں کامیابی ہوتی تھی، ہر سفر میں میں خوشحال رہتا تھا۔ یہ بھی اس صورت کی ایک فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ جہاں بچھو نے کاٹا تھا آپ اس کے اوپر نمک اور پانی ڈالتے رہے اور ساتھ میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کاٹنے کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ غرض اس صورت کی اور بہت سی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے معمول میں یہ صورت رکھنی چاہیے اور کم از کم فجر کی نماز کی سنتوں میں، مغرب کی سنتوں میں، رات کو سوتے وقت، سفر کے دوران اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورت کی تفصیل سے پہلے اس کا شان نزول جاننے کی ضرورت ہے کہ کسی موقع پر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت شروع کی، لوگوں کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا
تو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا اور اسلام میں داخل ہوئے، بتوں کی پرستش چھوڑ دی، توحید کے قائل ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، لیکن مکے کے بہت سے بڑے بڑے سردار جو مشرک اور کافر چلے آتے تھے، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے نتیجے میں یہ اندیشہ تھا کہ ان کی چودراہٹ خطرے میں پڑ جائے گی، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھے رکھی اور آپ کی بات نہیں مانی۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور ان کافروں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ ان کی تعداد مزید بڑھے گی تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا، تو ایک موقع پر مکے کے بڑے بڑے چند سردار، جن میں سے ایک کا نام عاص بن وائل تھا، ایک ولید بن مغیرہ تھا، ایک اسود تھا، ان تینوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مصالحت کی پیشکش کی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور مکہ مکرمہ دو گروہوں میں بٹ رہا ہے، ان کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا رہتا ہے، بعض اوقات تلخی کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور ہماری طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تشدد بھی بہت ہوتا ہے، تو آئیے ہم ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں، اس پر مصالحت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مصالحت کے لیے پہلی تجویز یہ پیش کی کہ آپ جس خدا کی اور جس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینی ہو، ہم بھی اس کی عبادت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرو اور اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو ایک سال آپ کا اور ایک سال ہمارا، ہم ایک سال آپ کے دین پر عمل کریں گے اور آپ ایک سال ہمارے دین پر عمل کرو، تو اس طرح ہمارے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، پھر ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی، ہمارے درمیان اختلافات دور ہو جائیں گے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا تعلق ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ میں بتوں کو شریک کر رکھا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس طرح بتوں کی عبادت جاری رہے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی جاری رہے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سال بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے تو ہماری بات اونچی ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، میں تو اسی مقصد اور اسی مشن کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کو شرک سے منع کروں، میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اور پیشکش کی کہ آپ ایسا کرو کہ جب مسجد حرام میں آؤ اور تم جس کو خدا مانتے ہو اسی کی عبادت کرو، لیکن اس کعبے کے اندر ہمارے جو بت رکھے ہوئے ہیں بس ان کو ہاتھ لگا لیا کرو اور باقی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ پھر تیسری پیشکش یہ کی کہ ہم آپ کو ہر طرح کا مال و دولت دینے کو تیار ہیں، آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں، آپ کی خدمت میں عرب کا بہترین حسن و جمال پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ اتنا کرو کہ ہمارے بتوں کی معبودیت کا انکار نہ کیا کرو، بس خاموش رہو، یہ نہ کہو کہ بت خدا نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لو تم اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیشکشوں کا جواب دینے کی تعلیم دی گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ قل، آپ ان لوگوں کی پیشکش کے جواب میں کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ نام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لیتے ہو، لیکن
حقیقت میں تم اس کو نہیں مانتے ہو۔ لبیک اللہم کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب کشتی میں سفر کر رہے ہوتے، طوفان آ جاتا اور کشتی خطرے میں آ جاتی تو سب اپنے تمام بتوں کو بھول جاتے۔ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل سے نکال کر ان کو کنارے تک پہنچا دیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، پھر بتوں کی پرستش شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے، زبان سے بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس خدا کی عبادت میں کر رہا ہوں حقیقت میں تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے، چاہے اس کا نام لیتے ہو لیکن حقیقت میں وہ خدا کوئی اور ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میرا خدا کوئی اور ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا خدا تو وہ ہے جس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کو کسی دوسرے کی احتیاج نہیں، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہی تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ ہے میرا خدا۔ اور تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جس خدا کا حوالہ دیتے ہو، تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے تصورات کے مطابق وہ تو ایسا خدا ہے کہ وہ اپنے سارے اختیارات ان بتوں کو دے کر خالی بیٹھا ہے۔ اب جو کچھ کر رہے ہیں یہ بت کر رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں، اور صحت دے رہے ہیں تو یہ بت دے رہے ہیں۔ لہٰذا وہ خدا جس کو تم مانتے ہو وہ کوئی اور ہے، اور میں جس خدا کو مانتا ہوں وہ کوئی اور ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہوں جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، اور تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کے بے شمار شرکا ہیں، لات ہے، عزا ہے، جبل ہے، منات ہے، خدا جانے کیا کیا نام تم نے گھڑ رکھے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا تھا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ آگے کے لیے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو اب تک میں ان کی آئندہ بھی عبادت نہیں کرنے والا نہیں ہوں۔ کبھی تم اس دھوکے میں رہو کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ ولا انا عابد ما عبدتم، جن کی عبادت تم کرتے رہے ہو میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، میں قیامت تک کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر دوبارہ دہرایا کہ تم بھی آئندہ عبادت نہیں کرو گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت تم آئندہ بھی نہیں کرو گے۔ یہ ان کافروں سے خطاب ہے جن کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جن کافروں نے اصلاح کی پیشکش کی تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے سامنے کتنے ہی روشن دلائل آ جائیں، یہ حق کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے آئندے کے بارے میں بھی پیش گوئی فرما دی کہ تم بھی آئندہ اس خدا کی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی مجھے جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے جس کا میں قائل ہوں وہ اور ہے، اور تمہارا دین جس پر تم قائم ہو، جس پر تم جمے بیٹھے ہو وہ الگ دین ہے۔ تم جانو تمہارا دین جانے اور میں جانوں میرا دین جانے، لہٰذا یہ جو تم مصالحت کی پیشکش کر رہے ہو یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے اس صورت کا مفہوم۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور یہ صورت بآواز بلند ان سرداروں کے سامنے پڑھ کر سنائی جو یہ مصالحت کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ اب اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچ بھی اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر۔ اس صورت میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں
اور بڑی ہدایات حاصل ہوتی ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے بیان میں اس کی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی قدر پہچاننے، اس پر قائم رہنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ضرور لائک، سبسکرائب اور بیل بٹن ضرور دبائیں۔